دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں قائد اعظم کے جتنے بھی گھر موجود تھے بشمول انڈیا اور پاکستان، آج ان کے اوپر کون قابض ہے، کیوں قابض ہے، اس بارے میں تمام تفصیلات آپ تک فراہم کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ جی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا کے ساحلی شہر بمبئی کے اس بنگلے کے بارے میں جہاں قائد اعظم رہا کرتے تھے۔ اس گھر کا کیا بنا، آج وہ کس کے قبضے میں ہے؟ قائد اعظم نے بمبئی میں اپنا گھر بنایا تھا اور یہ مالابار ہل ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر موجود ہے، جسے قائد اعظم ریزیڈنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے لیے اٹلی سے کاریگر آئے تھے اور انہوں نے اس گھر کو یورپین سٹائل میں بنایا تھا۔ 1930 میں بنے اس گھر کی تعمیر کے لیے 2 لاکھ روپے لاگت آئی تھی۔ قائد اعظم نے اس گھر میں اعلیٰ لکڑی کا استعمال کروایا تھا اور ساتھ ہی گھر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اور اس گھر کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کلاؤڈ بٹلے اس گھر کا آرکیٹیکٹ تھا جس نے جناح ہاؤس کو ڈیزائن کیا تھا۔ اور آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ قائد اعظم انگلستان سے آنے کے بعد اسی گھر میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس گھر میں قائد اعظم کے ساتھ ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ 26 جولائی 1944 کی دوپہر کو ایک رفیق نامی شخص جو کہ لاہور سے تعلق رکھتا تھا، اس نے قائد اعظم کے اوپر چھری سے قاتلانہ حملہ کر دیا تھا اور اس کے بعد قائد اعظم کو بچا تو لیا گیا تھا کیونکہ ان کا سیکٹری ساتھ ہی موجود تھا اور بعد میں ان کے جو گارڈز تھے وہ بھی آ گئے تھے۔ قائد اعظم کو اوپر والی منزل پہ لے جایا گیا تھا جہاں پہ فاطمہ جناح موجود تھی اور ان کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس گھر کی جو اونرشپ ہے اس ٹائم وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے اور اس گھر کی موجودہ مالیت آپ کو بتاتا چلوں وہ 1500 کروڑ روپے ہے۔ اور اس گھر کو چاروں اطراف سے گارڈز نے گھیر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی شدت پسند اسے گرا نہ سکے، کیونکہ ہم نے کئی بیانات دیکھے بی جے پی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ اس گھر کو گرا دینا چاہیے۔ اس وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا اس گھر کی حفاظت کرتی ہے تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے اس گھر کو نہ گرا سکے۔ اور 1947 میں قائد اعظم نے یہ ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ اس گھر کو فورن کونسولیٹ کو لیز پر دے دیا جائے، جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایکسیپٹ کر لی تھی اور اس پراپرٹی کو برٹش ہائی کمیشن کو 35 سال کے لیے لیز پر دے دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پاکستان نے بھی کئی بار یہ کوششیں کی کہ یہاں پر پاکستانی کونسولیٹ بنایا جائے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے ان کی ہر بار یہ ریکویسٹ جو تھی وہ نامنظور کی۔ مشرف نے بھی کئی بار یہاں پر کوشش کی کہ پاکستانی کونسولیٹ بنایا جائے اور انڈیا کو ریکویسٹ بھی کی، لیکن انڈیا نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہمیں بارڈر پار والوں سے تو اتنا گلا نہیں ہے کہ انہوں نے جناح ہاؤس کی جو سپرویژن ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر وہ لیز پر نہیں دینے دیتے ہیں، کیونکہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، ہر ملک کے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تو کوئی گلا نہیں کر سکتے۔ لیکن بارڈر کے اس پار کیا ہوا جناح کی جائیدادوں کے ساتھ، وہ بہت دکھ بھری کہانی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بابائے قوم محمد علی جناح کی لاہور میں ذاتی جائیداد، جسے کبھی جناح ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس وقت کور کمانڈر کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اس پراپرٹی کو سرکاری ورثے کے طور پر کام کرنا چاہیے تھا، مگر ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پارٹیشن سے پہلے برطانوی فوج بھی اس کو سرکاری آفس کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی اور سرکاری ریکارڈ کے مطابق 15 فروری 1939 کو اس پراپرٹی کو 5 روپے لیز پر دیا گیا تھا، جو سب سے پہلے شیو دیال کے پاس تھی، اور اس پراپرٹی کو بعد میں منتقل کیا گیا، خواجہ نذیر احمد کو منتقل کیا گیا اور پھر ان کی اہلیہ کو بطور تحفہ یہ پراپرٹی جو تھی منتقل کر دی گئی۔ اس کے بعد موہن لال کو یہ پراپرٹی منتقل کی گئی اور فائنلی 1943 میں قائد اعظم نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا۔ اور قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس بنگلہ کو 500 روپے لیز پر دے دیا گیا وزارت دفاع کے خط کے مطابق Q-3/561/28 کو مورخہ 1950 کو GOC 10 ڈویژن کی رہائش گاہ کے لیے یہ لیا گیا۔ بعد میں جو ہے اس کے اوپر وہ قابض ہو گئے۔ اس کی موجودہ مالیت کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی اس کی موجودہ مالیت لگوانے دی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ جو بوٹوں کا مقابلہ کر سکیں، اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کی موجودہ مالیت کا علم لگوایا جا سکے ان کو یا تو غائب کروا دیا گیا یا پھر ان کو ویگو کی تھوڑی سی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے بھی توبہ کر لی کہ اس کی موجودہ مالیت کو ہم نہیں ایسٹیمیٹ کروائیں گے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ مالیت بھی کیسے ایسٹیمیٹ ہو سکتی ہے کہ جب یہ بنگلہ 4 کور کمانڈر کی سرکاری رہائش گاہ ہو
اور اس بنگلے کو لے کر سویلین اور فوج کے درمیان کافی کشیدگی رہی کئی سالوں تک، لیکن فائنلی وہی ہوا کہ فوج نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر فوج کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے یہ گھر لیز پر لیا تھا، اور کچھ فوجیوں کا خیال ہے کہ یہ لیز پر نہیں لیا گیا تھا بلکہ فاطمہ جناح کو اس دور کے اندر 3,50,000 روپے دیے گئے تھے، اتنی بڑی رقم۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گھر جو ہے وہ زبردستی ہتھیا لیا گیا تھا، صرف 35 روپے کے عوض اس کو ٹرانسفر کروا لیا گیا تھا، اور 3,50,000 تو بہت دور کی بات ہے، جبکہ فاطمہ جناح کے اوپر غدار ہونے کے فتوے لگائے جا رہے تھے ایوب خان کی طرف سے۔ تو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ فاطمہ جناح نے کبھی بھی اس چیز کی تصدیق نہیں کی کسی بھی اپنی کتاب کے اندر یا کسی بھی انٹرویو کے دوران کہ انہیں 3,50,000 روپے ملے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہی یہ بات کہی کہ یہ گھر جو ہے ان سے زبردستی لیا گیا۔ قائد اعظم کا ایک اور گھر کراچی میں بھی موجود ہے جسے میوزیم بنا دیا گیا ہے، فائنلی وہ بچ گیا، اور باقی گھر جو تھے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کے قبضے میں موجود ہیں۔ جی تو اب آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ گھر فوج کے پاس رہنے چاہیے، اور بمبئی والا گھر جو ہے وہ بھی لیز پر دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا ہمارے چینل کو۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔